اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب هل یخرج المیت من القبر واللحد لعلۃ عن جابر رضی اللہ عنہ قال دفن مع ابی رجل فلم تطب نفسی حتی اخرجته فجعلته فی قبر علی حدۃ۔ باب نمبر 77 ہے کہ کیا لحد سے یا قبر سے کسی ضرورت کے پیش نظر کسی وجہ سے مردے کو نکالنا، میت کو نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے۔ اس کے تحت روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد کو ایک اور شخص کے ساتھ قبر میں دفن کیا گیا تو میرے دل کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، میں نے ان کو نکال کے اس سے علیحدہ قبر کے اندر دفن کر دیا۔ اس کی تفصیلی روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن غزوہ احد تھا اس رات کو میرے والد نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے کہا کہ میرا گمان ہے کہ کل جنگ کے اندر سب سے پہلے صحابہ میں شہید ہو جاؤں گا، اور جن کو میں چھوڑ کے جاؤں گا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد مجھے سب سے زیادہ پیار تم سے ہے، یعنی اپنے بیٹے کو کہا، حضرت جابر کو۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر قرض ہے، تم میرا قرضہ ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ آپ کے والد نے یہ ان سے وصیت کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے والد کو، اس روایت کے اندر ہے کہ 6 مہینے بعد، کہتے ہیں کہ ایک قبر کے اندر 2 بندے دفن کیے گئے، ایک میرے والد تھے اور ایک اور صحابی تھے۔ ایک قبر کے اندر 2 بندے دفن کیے گئے، مگر مجھے یہ بات پسند نہیں تھی۔ 6 مہینے بعد میں نے اپنے والد کو قبر میں سے نکالا اور ان کو الگ قبر میں دفن کیا۔ جب 6 مہینے بعد میں نے نکالا تو میں نے دیکھا کہ وہ جس حال میں نے ان کو دفن کیا تھا بالکل اسی حالت میں وہ موجود تھے، یعنی ان کی جسم کے اندر کوئی تغیر نہیں آیا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور ان کے والد جو تھے وہ بھی صحابی رسول تھے۔ ان کے والد بہت زیادہ مقروض تھے، اس لیے جب وہ ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ میرا قرضہ جو ہے وہ ادا کر دینا۔ اس کے اندر سبق یہ ہے کہ ہر انسان نے مرنا ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے معاملات، لین دین کے بارے میں اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو بتا کے جائے، کون سی چیز کس کی ہے، کس کو دینی ہے یا کسی سے لینی ہے، یہ اپنی اولاد کو بتا کے جانا چاہیے، وصیت کر کے جانی چاہیے، اور اچھی چیزوں کی وصیت کر کے جانی چاہیے۔ نیک لوگ، عرفاء، بزرگان دین جو ہیں ان کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنی وصیت لکھ کے اپنے پاس رکھتے ہیں، یعنی اپنے پاس رکھ لی تاکہ جب میں مر جاؤں تو میرے پچھلے جو ہیں ان کے کام آ جائے گی۔ پرانے جو لوگ تھے ان کے ہاں بھی یہ طریقہ رہا ہے، مگر ہمارے ہاں لکھنے پڑھنے کا طریقہ ختم ہو گیا ہے۔ پہلے وقت میں ابتدائی زمانہ کے اندر وصیت کرنا ہر مسلمان کے اوپر لازم تھا، اب لازم نہیں ہے، مگر بہترین طریقہ یہ ہے، سنت بھی ہے کہ ہر انسان کو اپنے معاملات کے بارے میں اپنے پچھلوں کو وصیت کر کے جانا چاہیے۔ تو انہوں نے وصیت کی اپنے قرض کے بارے میں کہ میرا قرض ادا کر دینا۔ ان کے اوپر قرض بہت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ میں سے تھے، حضور صلی اللہ علیہ والد بھی صحابی تھے اور یہ خود بھی صحابی رسول تھے۔ ابتدائی جنگوں کے اندر والد خود شریک ہوتے تھے، ان کو جنگوں کے اندر نہیں جانے دیتے تھے، غزوات میں اس لیے نہیں جانے دیتے تھے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی 9 بہنیں تھیں، والد خود جنگ پہ جاتے تھے اور ان کو گھر کی ذمہ داری دے جاتے تھے کہ گھر کا خیال رکھنا ہے، تو یہ اپنی بہنوں کا خیال رکھتے تھے۔ جس وقت والد کا وصال ہو گیا اس کے بعد انہوں نے جنگوں میں جانا شروع کیا، یعنی اس کے بعد جتنے غزوات ہوئے یہ ان کے اندر شریک رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پہ وہ مشہور واقعہ ہے جس میں سے آدھا سچ ہے آدھا جھوٹ ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پہ بہت زیادہ مسلمانوں کی حالت کمزور تھی، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ جو آپ نے سن رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ رکھے تھے، پتھر نہیں تھے مگر گرہیں لگا رکھی تھی۔
تو حضرت جابر بن عبداللہ بھی خندق کھود رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ آپ شدید بھوک کی حالت میں 3 دن ہو گئے تھے، صحابہ نے کچھ کھایا نہیں تھا، تو حضرت جابر آئے گھر، انہوں نے آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن سے بھوکے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی دعوت کریں۔ بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا، انہوں نے اس کو ذبح کیا، پکا شکا کے دعوت کا اہتمام کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ میں نے آپ کا اور چند 2-3 اور لوگوں کے کھانوں کا بندوبست کیا، تو آپ میرے گھر تشریف لے آئیں۔ اب صحابہ تو سینکڑوں کے حساب سے تھے جو خندق کھود رہے تھے، اس وقت موجود تھے۔ انہوں نے حضور کو دعوت دی اور 2-4 اور لوگوں کو دعوت دی کہ کھانے کا بندوبست اتنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ جابر نے سب کی دعوت کر رکھی ہے گھر میں، اور یہ انہوں نے سنا تو یہ پریشان ہو گئے کہ کھانا تو تھوڑا سا ہے، تو حضور نے سب کو دعوت دے دیے گا تو کریں گے کیا؟ خیر گھر آگے اسی پریشانی کے عالم میں کھانا رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے اندر لعاب دہن ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھا لیا، تمام صحابہ نے کھا لیا، اور کھانا بچ بھی گیا، یعنی وہ چند لوگوں کا کھانا سینکڑوں لوگوں کو کافی ہو گیا۔ تو ان کی جو زوجہ تھی وہ دیکھ کے بڑی خوش ہوئی۔ یہاں تک ہے سچ، اس سے آگے جھوٹ ہے کہ جی آپ کے 2 بچے تھے، انہوں نے دیکھا بکری کو ذبح ہوتے ہوئے، سنی نا جی گل، انہوں نے بکری کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، تو وہ چھت پہ کھیل رہے تھے، تو ایک بچے نے دوسرے سے کہا کہ میں تجھے بتاؤں آج والد صاحب نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا بتا۔ اس نے چھری اٹھا کے بچے کی گردن کے اوپر چھری چلا دی، بچہ تو موقع پہ مر گیا۔ تو یہ دوسرا بچہ جو تھا چھری پھیرنے والا، یہ اسی پریشانی کے عالم میں خون دیکھ کے بھاگا تو چھت سے گرا، یہ بھی مر گیا۔ 2 بچے موقع پہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو والدہ جو تھی، ماں جو تھی، وہ سیانی تھی، تو اس نے دونوں بچوں کی میتیں جو ہیں وہ ڈھام شام کے کپڑا پہنا کے اندر کچن میں رکھ دی، تاکہ حضور آئیں گے، بڑے نصیبوں سے حضور ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں، تو یہ خوشی کا موقع ہے، اس کے اندر یہ غم نہ آ جائے۔ تو انہوں نے ڈانپ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے لیے تشریف فرما ہوئے، تو آپ نے فرمایا جابر اپنے بچوں کو بلا۔ آپ نے بیوی سے کہا کہ بچوں کو بھیج، بیوی نے 100 بہانے شانے لگائے، الا یہ کہ خبر بتانی پڑی حضور کو کہ یا رسول اللہ اس طرح واقعہ ہوا ہے اور وہ دونوں فوت ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے، آپ کے اذن سے وہ دونوں بچے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ سبحان اللہ علی گل نہیں ہے، جھوٹی گل ہے، میں تھوڑے صرف سنا رہا ہوں، اور جتنے تک پہلی گل سنائی وہ سچی ہے، اگوں جڑی کہانی ہے جھوٹی ہے، یہ کتاباں نہیں ہے، یہ اگوں سارا جڑے خطیب حضرات نے نا، انہوں نے روزی روٹی کا وسیلہ ہے، انہوں نے ان سنانی ہوندی کہانیاں۔ میں پہلے درس کے اندر ایک مرتبہ بتا چکا ہوں، یہ بات ذہن نشین رکھنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی معجزہ مردہ زندہ کرنے کا نہیں ہے۔ کسی بھی روایت میں کسی بھی طرح کا کوئی واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے کسی مردہ کو زندہ کیا ہو۔ اختیار اللہ نے دیا ہے، یہ الگ بات ہے، مگر حضور نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا۔ تو باقی جتنی کہانیاں، یہ کہانی، یہ اس کے علاوہ جتنی بھی کہانی ایسی بنائی جائے جس کے اندر کسی مردے کو زندہ کرنے کا بیان ہو، تو سمجھ لو بیان کرنے والا جھوٹ بول رہا ہے، کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ تو یہ یہاں تک ٹھیک ہے کہ وہ تھوڑا کھانا تھا، حضور کی برکت سے وہ تھوڑا سا کھانا، چند بندوں کا کھانا سینکڑوں لوگوں کو پورا ہو، یہ حضور کا معجزہ ہے، یہاں تک بات درست ہے، آگے جھوٹ ہے سارا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعوت کرنے والے تھے، اور ان کی وجہ سے یہ معجزہ ہوا۔ آپ کے والد نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد قرض ادا کر دینا۔ ان کے پاس صرف 2 باغ تھے۔ اب یہ اہمیت ہے وصیت کی۔ وصیت کر جانا کسی شخص کا لازم نہیں، لیکن لواحقین کے لیے لازم ہے کہ اگر کوئی وصیت کر جائے تو اس کی وصیت اگر جائز ہو تو اس کو لازمی پوری کرنی چاہیے۔ مرنے والا اگر کوئی بات کہہ جائے تو ہو جائز، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ انہوں نے وصیت کی کہ میرا قرض ادا کرنا۔ ان کے پاس صرف 2 باغ تھے، اس باغ کی آمدن سے قرض ادا نہیں ہوتا تھا۔ یہ حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد کے اوپر اتنا قرضہ ہے اور میرے پاس ادا کرنے کی سکت نہیں ہے، تو آپ یہودیوں سے کہیں، یہودیوں سے لے رکھا تھا قرضہ،
تو آپ یہودیوں سے کہیں کہ کوئی رعایت کر دیں۔ حضور نے ان یہودیوں کو بلایا، ان سے بات چیت کی، یہودی راضی نہ ہوئے، انہوں نے کہا نہیں جی پورا لینا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ چلو 2 قسطوں میں لے لو، آدھا قرضہ 1 سال اس سال لے لو، آدھا قرضہ اگلے سال لے لینا۔ انہوں نے کہا جی نہیں وہ بھی ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا کہ جب تمہارے باغ کا پھل اتر جائے، پھل تم جمع کر لو، تو اس وقت آ کے مجھے اطلاع دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی، پھل اتارا گیا، سارا ڈھیر جمع کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس وضو کیا، اسی باغ کے اندر وضو کر کے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ کے لیے ان کے حق میں دعا کی، ان کے مال کے حق میں دعا کی، اور آپ تقسیم فرمانے کے لیے بیٹھ گئے۔ جتنے قرض دار تھے ان سب کو بلا لیا گیا۔ وہ مال جو 2 سالوں میں بھی پورا نہیں ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں بیٹھے بیٹھے سب کو قرض ادا کر دیا۔ یہ بھی حضور کا معجزہ حضرت جابر کی وجہ سے۔ اور حضور کی دعا کا اثر یہ تھا کہ وہ جابر بن عبداللہ جو اتنے مقروض تھے، والد بھی مقروض تھے، یہ بھی مقروض ہوئے والد کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال عطا فرمایا کہ یہ اتنے مالدار ہو گئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ضرورت ہوتی تھی تو حضور ان سے قرضہ لیا کرتے تھے، حضرت جابر بن عبداللہ سے، یعنی اتنے مالدار تھے۔ تو یہ ان کی 9 بہنیں تھیں، اور جاتے وقت والد نے بہنوں کے متعلق وصیت کی کہ ان کا خیال رکھنا۔ اب یہ میں جو نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ وصیت کا خیال کتنا اہتمام ضروری ہے۔ وصیت کے بیٹیوں کے بارے والد وصیت کر کے گئے تو انہوں نے اتنا خیال رکھا کہ انہوں نے شادی جو ہے ایک بیوہ خاتون سے کی، اور وہ بھی بیوہ بڑی عمر کی تھی، یعنی اتنی عمر کی تھی کہ جس سے بچہ پیدا ہونا ممکن نہیں ہے، اس سے انہوں نے شادی کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور نے فرمایا کو کسی کماری لڑکی سے شادی کرتا تو انہیں بوڑھی سے کیوں شادی کی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مرتے وقت میرے والد نے مجھے وصیت کی تھی کہ بہنوں کا خیال رکھنا ہے، تو میں نے اگر کسی نوجوان سے شادی کرتا تو اس کی اولاد ہوتی، میری اولاد ہوتی، تو ظاہری بات ہے وہ میری بہنوں سے سلوک اچھا نہ کرتی، تو میں نے ایسی خاتون سے شادی کی ہے کہ جس کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ ماں والا پیار میری بہنوں کو دے گی، تو اپنی بہنوں کی خاطر میں نے یہ کیا ہے۔ تو حضور نے سنا تو حضور مسکرائے اور حضور خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک کیا ہے، اور ہم باپ کے مرنے کی دیر ہے، سب سے پہلا حق ہم نے بہنوں کا کھا جانا ہے۔ جی انہوں جہیز فلانی شاید دیتی سے اس واسطے ان زمین دا حصہ شصہ کوئی نہیں، بس ختم ہو گیا۔ یہ سارے ڈرامے ہیں، یہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، قبر میں لگ پتہ جائے گا کہ کیسے کیسے بہانے تھے، یہ بہانے سارے ڈرامے ہیں کہ جی جہیز میں دے دیا تھا اب ہم نے اس کو کچھ نہیں دینا۔ یہ شریعت نے جہیز آپ پہ لازم نہیں کیا، شریعت نے آپ کے اوپر لازم کیا کہ اس کو وراثت میں حصہ دیا جائے۔ تو انہوں نے اتنا خیال رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو، ہاں یہ جو اصل مسئلہ ہے وہ مسئلہ رہ گیا کہ کیا قبر میں سے مردے کو نکالنا جائز ہے، یعنی دوسری جگہ منتقل کرنا جائز ہے بغیر شرعی عذر کے؟ قبر کے اندر قبر کو اتنا کھولنا کہ آپ میت تک پہنچ جائیں شرعاً جائز نہیں۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں بارش آتی ہے قبر بیٹھ جاتی ہے، آپ اوپر سے مرمت کر سکتے ہیں، مردے تک قبر نہیں کھول سکتے، یعنی اتنا کھولنا کہ میت نظر آنا شروع ہو جائے، وہاں تک نہیں جا سکتے، اوپر سے جتنا مرضی کھول کے مرمت کر سکتے ہیں۔ رہ گیا کہ میت کو نکال کے دوسری جگہ منتقل کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو۔ وہ شرعی عذر کیا ہے کہ پانی مستقل آ گیا ہے، مستقل پانی، یعنی پانی نے راستہ بنا لیا، پانی کے بالکل سائڈ پہ ہے، تو پانی کا قبر کے اندر آنے کا خدشہ ہے یا قبر کے ڈوب جانے کا خدشہ ہے، تو اس صورت میں میت کو منتقل کرنا جائز ہے۔ جس طرح کہ سعودی عرب کا جو بادشاہ تھا شاہ فیصل کے زمانے میں 1932 کی غالباً بات ہے، 1932 میں صحابی رسول حضرت یمان، پہلے ان کا نام میرے ذہن میں بھول گیا، ایک وہ تھے اور ایک یہ حضرت جابر بن عبداللہ تھے، وہ صحابی رسول شاہ فیصل کے خواب میں آئے، انہوں نے کہا کہ دریا کا پانی میری قبر میں آ رہا ہے، مجھے بھی یہاں سے منتقل کر اور فلاں صحابی یعنی حضرت جابر بن عبداللہ کو بھی یہاں سے منتقل کرو۔ تو 1932 کے اندر ان 2 اصحاب رسول کی قبروں کو کھولا گیا، یعنی 14 صدیوں بعد قبریں کھولی گئیں، اور اس وقت عرب کے جو بڑے بڑے مفتیان کرام تھے وہ بھی اس موقع پہ موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 14 صدیوں بعد حضور کے صحابہ کی قبریں کھولی گئیں اور ان کی میتیں، جسم جو ہیں بالکل صحیح سلامت تھے۔
اے پرانی گل نہیں ہے تو ہوں شاہ فیصل کے زمانے کی گل ہے، اس زمانے میں کھولی گئی اور قبر سلامت تھی، اور وہ منتقل کی گئیں اس لیے منتقل کی گئیں کہ شرعی عذر تھا کہ پانی اندر آ رہا تھا، اس کے علاوہ قبر کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔